یہ ایک جملہ ہی بندے کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک جملہ ہی۔ فارسی کا جملہ ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است، فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است۔ اگر تجھ سے کوئی حرام کا فعل سرزد ہوا ہے، کوئی غلط کام تجھ سے ہوا ہے، حرام کام تو نے اگر کیا ہے تو تو نے کوئی لقمہ حرام کھایا ہوگا جس کی وجہ سے تجھ سے حرام کام ہوا ہے۔ اگر تیرے پیٹ میں حلال رزق ہوگا تو تجھ سے عمل حرام کا نہیں ہو سکتا۔ جب تیرے شکم میں حلال ہوگا تو تیری تہجد بھی ہوگی، تیری نمازیں بھی ہوگی، تیری چاشت اوابین بھی ہوگی، تیرا درود پاک بھی مکمل ہوگا، تیرے اخلاق بھی عمدہ ہوں گے، تیرے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اگر تیرے پیٹ میں کھانا پینا حرام کا ہے اور پھر تو کہے کہ میرا نماز میں دل لگ جائے اور میرا درود پاک پڑھتے ہوئے میرا دل گنبد خضرا کی طرف اور میرا ہر کام مجھے شوق پیدا ہو جائے عبادت کا، نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی حرام کا عمل ہوگا تو لقمہ حرام کی وجہ سے ہوگا، جب تجھ سے کوئی حلال کا عمل ہوگا تو وہ لقمہ حلال کی وجہ سے ہوگا۔ اب دیکھیں بات چھوٹی سی ہے مگر پوری زندگی کا فلسفہ اسے ایک جملے میں آ گیا کہ آپ اس کو کلیئر کریں، باقی کام سارے سیدھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے تمام اعتبار سے دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی لقمہ حرام تو کہیں سے نہیں آ گیا۔ غلام کو پیسے دیتے تھے، وہ کھانا لے کے آتا تھا، حلال کے پیسے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غلام کھانا لے کر آیا اور آپ نے چند لقمے اس کھانے کے جب کھائے تو اچانک رک گئے اور فرمایا بھائی آج تم کھانا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ جو لقمہ حلال ہوتا ہے نا بھائی، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم جو تھے نا، حضرت مجدد پاک کے بیٹے، تو ان کا کشف اتنا بڑھ گیا تھا، اتنا کشف بڑھ گیا تھا، جو بندہ سامنے آتا تھا تو اس کا ہر اندر بیان کر دیتے تھے، جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہر شے کھول دیتے تھے۔ تو لوگ آئے حضور وہ تو کوئی بات رکتی نہیں ادھر، تو جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، شیشے کی طرح ہر شے ان کے سامنے۔ اچھا جی، فرمایا ایسا کرو ہوٹل سے کھانا لا کے کھلاؤ اسے۔ ہوٹل سے کھانا لا کے کھلایا، کشف ختم ہو گیا۔ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ روزانہ وضو والا کھانا کھاتا ہے، اس کا جو کھانا بنتا ہے تو پہلے کھانا بنانے والا وضو کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر تو باہر سے کھانا جب کھایا سارا کچھ گیا۔ کھانا حلال کا تھا حالانکہ، لیکن تھا باہر کا۔ اس میں میرے وہ دوست بھی تھوڑا سا دھیان کریں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں نے ہوٹلنگ کرنی ہے اور میں باہر سے یہ وہ نہ، بابرکت کھانے اور گھر کا اور تھوڑا اور اس میں تو اس کی جو برکتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت یہ کھانا چکھا نا تو آپ نے فرمایا یہ کھانا کہاں سے لے کے آئے ہو بھائی؟ تو اس غلام نے کہا حضور آج کا کھانا بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کیسے عجیب ہے؟ اس نے کہا جی جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا تو قبول اسلام سے پہلے میں یہ کرتا تھا کہ کہانت کا کام کرتا تھا، کاہن تھا، کیا کرتا تھا؟ تکے لگاتا تھا۔ کس قسم کے کیسے جناب لوگ آ جاتے تھے، میں ان کی جو ہے قسمتیں دیکھتا تھا۔ اور یہ بھی آج کل بڑے ڈرامے ہیں کہ جناب آپ ہاتھ چیک کرائیں، میں آپ کی تقدیر بتاتا ہوں۔ تو اس طرح نہیں، کسی کو ہاتھ نہیں چیک کرانا کبھی بھی، کسی سے اس طرح اپنی تقدیر کا نہیں پوچھنا۔ میں یونیورسٹی میں تھا ان دنوں، میری پی ایچ ڈی چل رہی تھی، تو ایک بندہ وہ میرے دوست لے گئے کہ جی یہ جو حضرت ایم اے بی اے ناگا فلاں فلاں حضرت صاحب ہیں جو، تو میں نے کہا یہ ایسے مطلب فراڈ کا دھندا ہے لوگوں کا اس طرح کے، تو اس کو ویسے بھی شرن بھی جائز نہیں ہے، نہیں جنہیں نہیں چلے تو صحیح۔ تو اس نے مجھے کہا جی یہ وہ تو میں نے کہا میں نے نا باقی باتیں چھوڑ، تو میرے بارے میں جو بھی بتائے گا میں شام تک تیرے پاس بیٹھتا ہوں، تو مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس آج گاہک آئیں گے کتنے، بندے کتنے آئیں گے، تو مجھے بتا، میں نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے لگا میرے ساتھ پیچھے چلے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ادھر ہی بتاؤ۔ نہیں،
پیچھے جا کے کہتا ہے مجھے معافی دے، میں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے. یہ حقیقی بات ہے، یہ صورتحال ہے نا. تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات کافی ہے. اس کے پیاروں کا وسیلہ، نیک بندوں کی دعائیں، یہ اچھی چیز ہے. نیکوں کی دعاؤں کے صدقے تقدیر بدلتی ہے. تو حضرت جناب صدیق اکبر نے پوچھا یہ کہاں سے لے کے آئے؟ اس نے کہا جی میں پہلے کو ٹوٹ کے اس طرح کے لگاتا تھا، تو علم نجوم کے ذریعے کچھ نہ کچھ تکا لگ جاتا تھا، ستاروں کو دیکھ کے ذائچے بناتا تھا. تو ایک جگہ پہ میں نے تکا لگایا تھا قبل اسلام، وہ تکا ٹھیک ہو گیا. اب میں اس علاقے سے گزرا تو ان لوگوں نے کہا جی آپ نے جو ہمارے بارے میں تکا لگایا تھا، انہوں نے تو اس کو یقین کے ساتھ کہا نا، آپ نے جو ہمارے بارے میں بتائی تھی بات تو وہ ویسے ہی ہو گئی، تو بھائی ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے. تو جی انہوں نے دعوت کی، تو کھانا جو ہے نا وافر انہوں نے کہا یہ آپ ساتھ بھی لے کے جائیں. تو حضور یہ جو کھانا میں نے آپ کو کھلایا ہے یہ میں وہاں سے لے کے آیا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے میں اسی وقت انگلی مار کر اس سارے جو کھایا تھا اس کو نکال دیا. کیوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے لیے یہ حلال نہیں ہے. اچھا اب شرن علماء بیٹھے ہیں کہ چونکہ آپ نے تو پیسے دیے تھے اور آپ کے پیسوں سے ہی وہ لے کے آیا تھا، اگرچہ اس کو تحفہ ملا تھا اور اس نے آپ کو ہدیہ ہی دیا تھا، شرن حلال تھا، مگر ایک ہوتے ہیں صاحبان تقوی اور ایک ہوتے ہیں صاحبان فتویٰ. تو فتوے کی روح سے تو وہ تھا جائز، مگر تقوی کی روح سے وہ جائز نہیں تھا. تو یہ تھا تقوی حضرت صدیق اکبر کا، جس کو اپنانے کی آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا ہر لقمہ کھانے سے پہلے چیک کریں کہ کیا یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے. حلال ہے تو قبول کریں، حرام ہے تو اس سے اجتناب کریں.